أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، آیات کی روشنی میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل، فضائل، فرضیت، فضیلت، اہمیت آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے. ہم دو قسم کی چیزوں میں اپنے مال کو انویسٹ کرتے ہیں. یا تو وہ بڑھ جاتا ہے یا وہ کم ہو جاتا ہے. نمبر ایک، سود جو بظاہر ہماری نظر میں بڑھ جاتا ہے، اور نمبر دو، زکوٰۃ جو کہ ہماری نظر میں بظاہر کم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ان دونوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا. سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں بھی ذکر کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے سود کے متعلق اور زکوٰۃ کے متعلق کہ تمہاری نظر میں کیا ہے اور میری نظر میں کیا ہے. یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 39، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم دیتے ہو سود کی شکل میں کہ تمہارے مال زیادہ ہو جائیں، اس میں اضافہ ہو. جس طرح اکثر جب بینک اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بینک میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں زیادہ ملے گا، آپ کی رقم پڑی زیادہ ہو جائے گی. تو اس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں، کئی مرتبہ پیسے ڈوب جاتے ہیں، کئی مرتبہ پیسے چڑھ جاتے ہیں. تو یہ سود ہے جو ہماری بظاہر نظر میں جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں ہمیں منافع مل رہا ہے، اس میں ہمیں زائد پیسے مل رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فلا یربو عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تمہارا بڑھنا پیسے کا کسی کام کا نہیں. فارغ ہے، تم ان پیسوں کو کسی بھی کام نہیں لا سکتے، اور اللہ کے نزدیک تمہارے ان پیسوں کا بڑھنا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا ہے. سود. اس کی اگلی جو اس کا حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، کہ اگر تم جب زکوٰۃ دیتے ہو تو بظاہر ہماری نظر میں کیا ہے، ہم نے کسی کو رقم دے دی ہے، بڑی رقم ہے، 1,00,000 2,00,000 بڑی رقم ہم نے کسی کو دے دی ہے، اور وہ اتنی رقم جو ہے وہ ہمارے مال میں سے کم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ زکوٰۃ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ میرے سے خوش ہو جائیں، جو اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کے مطابق عمل کر لوں اور مجھے جنت مل جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے مالوں میں میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہوں. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے
یہ نہیں بتایا کہ کتنا اضافہ کروں گا، ہو سکتا ہے بے شمار اضافہ کر دے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ ہمارا موضوع زکوٰۃ کے متعلق ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ برکت کا باعث ہے۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کم ہے، پیسے کم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں یہ۔ اسی طرح یمحق اللہ الربا، جو اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں اور سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو سود ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ گھٹ جاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو اسی لیے سود میں پڑھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ورزی بھی ہے۔ تو زکوٰۃ برکت بھی ہے، مال کی بھی اور نفس کی بھی، پاک دامنی بھی ہے، مال کی بھی اور نفس کی بھی۔ اب نفس کی برکت کس طرح ہے کہ انسان جب یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بڑھتی ہے، تو اسی لیے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جو قرآن مجید ہمیں سکھا رہا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر مشینری کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو اس کی مینول بک بھیجی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اگر اس کے مطابق چلتے رہیں گے تو ہم اچھے طریقے سے چلیں گے، اگر اس کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کئی فالٹ آئیں گے، کئی ایررز آئیں گے، کئی مسئلے مسائل پیش آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔